سینئر ایمبیسڈر جو ہیں وہ مختلف جو یونائٹڈ نیشنز میں، چائنا میں، جنیوا میں سردار مسعود خان صاحب اور صدر بھی رہ چکے ہیں، آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی ہیں. سر بہت شکریہ اینڈ اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان آور پروگرام. پہلے تو سب سے پہلے یہ بتا دیجئے جس طریقے سے امریکن ڈپلومیسی کو آپ سمجھتے ہیں اور وہاں پر آپ ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، 14 سال آپ نے جو ہے وہاں پر گزارے ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے جو ڈپلومیسی ہے، سپر پاور ہے، اس کے تعلقات پاکستان کے اب کے حالیہ دور میں اور خاص طور پر ٹرمپ مینجمنٹ کے ساتھ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنے پازیٹیو میں ہیں، چاہے انڈیا یا باقی ممالک جتنا بھی کوشش کر لیں. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کو جس طریقے سے ٹرمپ کہہ بھی رہے ہیں، سی ڈی ایف کی تعریف کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں؟ ویسے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں 1950 کی دہائی سے لے کر اب تک، اور ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. کبھی ہم نے اونچی منزلیں طے کی، کبھی ہمارے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، اور لیکن ہم ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہے اور اختلافات بھی ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران بالخصوص ماضی قریب میں. لیکن اب اس دور سے ہم آگے نکل چکے ہیں. گزشتہ برس جو دونوں فریقین نے، مطلب دونوں نیشنز نے اور ان کی قیادت نے جو محنت کی، اس کی وجہ سے جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو پہلے ہی ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہو چکے تھے. لیکن اس جنگ کے دوران پاکستان نے جو مرکزی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس سے نہ صرف امریکہ پاکستان کی سفارتی صلاحیتوں کا معترف ہوا ہے، بلکہ آسٹریلیا، جاپان، اس کے بعد جو ہے یورپین یونین، کینیڈا، انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے کہ پاکستان کتنا بے مثال کردار ادا کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو ہے امریکہ پورے کا پورا مشکور ہے، کیونکہ یہ سفارتی تاریخ میں امریکہ نے شاید امریکہ کے کسی صدر نے کسی دوسرے سربراہ، کسی ملک کے دوسرے سربراہ یعنی وزیر اعظم یا بالخصوص کسی آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس فورسز کی اتنی تعریف کی ہو، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ مطلب میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں تو اس کی مثال نہیں ملتی. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اس سطح اور اس نہج پہ ہمارے تعلقات پہنچ گئے ہیں کہ اب ہندوستان لاکھ مخالفت کرے اور یا کوئی اور لوگ جو ہے اس خاص ریلیشن شپ کو، ہم اسے اسپیشل ریلیشن شپ کہیں گے، خصوصی ریلیشن شپ، کیا اس کو کمزور کر سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں تو اس میں ہندوستان کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کی دوستی بھی بڑھ جائے تو اس وقت بھی جو ہے آپ کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ کے حریف ہیں یا اس کے علاوہ جو دوسری قوتیں ہیں، یہاں تک کہ جو آپ کے حلیف بھی ہیں، وہ بھی کچھ رشک کی نگاہ سے یا حسد کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کو بہت محتاط رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک اور میں پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں نے بار بار یہ کہا ہے، جو اس قسم کے ٹیلی ویژن انٹریکشنز ہیں، کہ سولو فلائٹ نہیں کی پاکستان نے، یعنی اپنے آپ کو صرف دنیا کے سٹیج پر نہیں پروجیکٹ کیا. اس نے خلیجی ریاستوں کی حمایت حاصل کی، چین کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کردار ادا کرنے کے لیے تہران میں اعتماد پیدا کیا. واشنگٹن جو ہے، واشنگٹن کے ساتھ اور تہران کے ساتھ کسی بھی کیپٹل میں نہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہاسٹائل ہے، نہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سبارڈینیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کی اسی کردار کی وجہ سے یورپین یونین نے، رشین فیڈریشن نے اور اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک نے، عرب لیگ نے پاکستان کی بہت تعریف، عرب ممالک نے پاکستان کی بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان نے پروو بھی کیا نا سردار صاحب، بہت بالکل ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، جیسے ہم پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ کے پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں، ایران کے پریزیڈنٹ آئیں گے جب یہ ڈیل سائن ہوگی، تو مودی تو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، مودی کو بھی بلانا چاہیے. اور چائے تو وہ خود بڑی اچھی بناتے ہیں، انہیں ہم پاکستانی چائے بھی پلا دیں گے. دیکھیں فضا، بات یہ ہے کہ ابھی سردار صاحب نے جو بات کی ہے نا، ہندوستان مخالفت کرے اور کیا وہ ہمیں کمزور کر سکتا ہے، نہیں، یہ بات ان سے جانتے ہیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ پہلے ہی میں 4 لائنوں میں یہ بتا دوں. بات یہ ہے کہ آپ ذرا بھارتی میڈیا کو ذرا غور کر لیں. ان کے ایک ٹاپ کا آدمی میجر گرو آریہ صاحب تھے، جن کی جناب شان و شوکت اور ان کی گفتگو کا انداز، ان کا چیخنا چلانا، ان کا تڑپنا. اب دیکھیں بھارتی میڈیا، میں نے تو آج تک اس کے متعلق بات ہی کبھی نہیں کی، لیکن آج مجبوری ہو گئی ہے. بھارتی میڈیا ان کے متعلق کہہ رہا ہے بکواس، یعنی لفظ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ کر اپنی ٹی وی چینل پر، اپنے سوشل میڈیا پر
بکواس فرماتے ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ انڈین عوام کو بھگتنا پڑے گا. اچھا یہ ساری اس طرح کی لمبی باتیں ہیں کہ خود ہی آپس میں یہ دست و گریبان ہو رہے ہیں. ہاں آپس میں میڈیا خود ہی ہو رہا ہے, دست و گریبان ہو گئے. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ بھارتی میڈیا کی ایک دوسری سٹائل کیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, ان کے سفارتکار کہہ رہے ہیں کہ 4 یا 5 ملاقاتوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے بھارت کے ساتھ وہ بھی ہو رہی ہے. تو سردار صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ سردار صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ہندوستان مخالفت کرے اور کیا ہمیں کمزور کر سکتا ہے, یہ نہیں. آپ تو چائنا میں بھی رہے, یونائٹڈ نیشن میں 3 سال رہے, 14 سال, پھر آپ صدر آزاد کشمیر بنے. تو یہ ساری جگہوں پہ پھرنے کے بعد آپ نے پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے, وہ ہے ہمارا کشمیر. کیا سمجھتے ہیں یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی والی بات بھارتی میڈیا کر رہا ہے, یہ ساری جنگیں ختم ہو رہی ہیں تو کیا کشمیر بھی آزاد ہونے جا رہا ہے؟ قبلہ محترم سردار صاحب. جی, پاکستان کو بہت ڈپلومیٹک سپیس ملی ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس جنگ کے بعد پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو عالمی ایجنڈے پہ دوبارہ سے لانا چاہیے, نہ صرف بیک ڈور ڈپلومیسی میں بلکہ فرنٹ ڈور ڈپلومیسی میں, تاکہ جو ہے کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملے اور ہندوستان کے اوپر اس قسم کی روک ٹوک ہو کہ وہ جو ظلم و ستم اس نے روا رکھا ہوا ہے اسے ختم کرے. اور ہم اسے جو ہے جس طریقے سے ہم اگر ایران کو اور اس امریکہ کو ایک مذاکراتی میز پہ لے آئے ہیں, ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے, تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اور باقی بین الاقوامی برادری پاکستان کو پے بیک اس طریقے سے کر سکتی ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک میز پہ بٹھا دیں, یا پھر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں یا بین الاقوامی قانون کے مطابق یا کسی اور تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بھی سٹیج سجایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان کا چونکہ کلاؤڈ بڑھ چکا ہوگا, ڈپلومیٹک کلاؤڈ بڑھ چکا ہوگا, اور جو اہم ترین کیپٹلز ہیں وہ پاکستان کے ممنون بھی ہیں, تو وہاں پاکستان کی کشمیر کی پوزیشن کے لیے مزید پذیرائی ہوگی, اور جو ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی تیار ہوں گے. ایبسلیوٹلی سر, ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں کہ میں جتنی جنگیں رکوائی ہیں اب میں آگے کشمیر والے مسئلے پہ بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جنگ رکوانے کو تیار ہوں. بٹ ابھی آن دا سیفر سائڈ لاسٹلی جاتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میڈیشن جو بھی کروا رہا ہے, آپ اعتماد دیکھیے یا پاکستان کی ڈپلومیسی دیکھیے کہ چائنا اور یو ایس اے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, بٹ پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے تو چائنا پاکستان آنے کو ایز آبزرور بھی تیار ہے. اب ایران اور یو ایس اے ایک دوسرے کے مخالف ہیں, جنگ کی صورتحال میں ہے, لیکن پاکستان آنے کو یہ دونوں تیار ہے. تو جو چیزیں وہ میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکے وہ اب اس ٹیبل پر پاکستان ان کو دلوا رہا ہے. جی بالکل درست ہے. کیا آپ ہندوستان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یا جو آپ ان کی طرف جو فریقین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے. جی یہ جو ایران اور امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ اس میں ایک یہ پہلو بھی نکلا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ چین اور امریکہ کے درمیان اپنے تعلقات میں بڑا توازن برقرار رکھا ہے. اس کی بہترین مثال اس وقت دی کہ اس وقت چین کی بھی اسے حمایت حاصل ہے اور امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہے, دونوں کا اعتماد بھی حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا, کوئی اور ملک نہیں تھا. یعنی مطلب مغربی جریدے اور اخبارات اور ذرائع ابلاغ جو ہے چھاپ رہے ہیں یا اس کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور ملک نہیں تھا. یہ مطلب یہ کہ جو مذاکراتی میز ہے یا ثالثی کا جو وینیو ہے وہ جنیوا نہیں ہے, یورپ کا کوئی کیپٹل نہیں ہے. اس مرتبہ ظاہر ہے کہ قطر بھی نہیں ہوا, دوحہ یا عمان, کیونکہ یہ روایتی طور پر یہ عام طور پہ ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں, لیکن اس جنگ کی وجہ سے ان کا بھی رول بدل گیا تھا اور انہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پاکستان کی کامیابی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی دنیا کی کامیابی ہے اور بین الاقوامی برادری کی کامیابی ہے, کیونکہ اس جنگ کے کاسٹ جو ہیں ان سے کوئی ملک نہیں بچا. وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں, ترقی پذیر ممالک ہوں, سارے کے سارے اس کی زد میں ہیں. اور جب پاکستان نے جو یہ جنگ بندی کا اعلان کروایا, خاص طور سے ہماری جو قائدین نے امریکی مخاطبین سے بات کر کے اسے ممکن بنایا, تو ساری دنیا سے مبارکباد کے پیغام آئے اور ساری دنیا نے سکھ کا سانس لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو ہے
کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ جو اگلا دور ہے وہ نتیجہ خیز ہو۔ صدر ٹرمپ نے تو یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ بذات خود یہاں آ سکتے ہیں، اور ایک مطلب ایک تاریخی معاہدہ یہاں ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان نے اب تک بھی سفارتی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے، اور اس میں اگر یہاں ایک فائنل معاہدہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بے مثال ہوگا۔ اس کی مثال جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں ملے گی، اور اس وقت میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ فاتح اور مفتوح کا معاہدہ نہیں ہوگا، یہ ایسا معاہدہ ہوگا جو سب کے لیے ون ون ہوگا۔